اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ زاد بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی۔ پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نامحرم میری طرف متوجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور بڑے معجزوں والا ہوگا۔ اس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت سکھائے گا اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فوراً حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ جب آپ سے ملاقات کرتی، ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے بیٹے کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار، جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے راہ پر تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان جس میں خجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور صرف حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسی من نسی ہو جاتی۔ حق تعالی نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حکم خداوندی، اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو اور سبز کر دیا ہے۔ اب تو خوش خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا اور تازہ پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر مجھ سے پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ میں بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی۔ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ درد ذا اس کو کھجور کے درخت لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے آپ کے اوپر پکی پکائی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر
تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں اور پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرف کئی بشارتیں بھی مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارے کر کے کہہ دینا کہ اس سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا یہ کام برا کام کیا ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو پھر سب غصے سے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ غلط فہمی دور کر دی کہ اگرچہ میری پیدائش ایک بہترین انداز سے ہوئی ہے مگر خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خواگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود اس وقت ادا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔